اس آیے کریمہ کا آغاز لفظ اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار۔ قرآن کریم میں ایسا لفظ اور آیے کریمہ کا آغاز، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خطرہ۔ یہ بعض اوقات آئل والے ٹینک جا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، بجلی والے پول کے اوپر لگا ہوتا ہے، کوئی ایسے حساس ادارے ہوتے ہیں جن کے دروازے کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوتا ہے خطرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم کسی حساس ادارے میں ایسے ہی داخل ہوتے ہو تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ آپ اگر بجلی کے پول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے اس کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ خطرہ، خبردار۔ اسی طریقے سے کسی ایسی گاڑی کے پیچھے جس کے ساتھ چلنے سے، جس کے پھٹنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے خبردار، فاصلہ رکھیں، یا خطرے کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ تو بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسی چیزیں جہاں پہ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ بورڈ لازمی لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کرنا ہے، اپنے خاص ولیوں کا ذکر کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان سے چھیڑ چھاڑ کرو گے، ان کے ساتھ تمہارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو خبردار۔ پہلے جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے ساتھ انسان اگر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو جان جا سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو تو ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آیت کا آغاز ہی اس لفظ کے ساتھ کیا گیا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تک میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی گوشت گزار کی تھی کہ ولیوں کے 25 کے قریب معنی مفسرین نے لکھے، جن میں محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، قرب پانے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معنی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو یاد رکھیں، ان میں سب سے بڑی جو نشانی، سب سے ابتدائی شرط ہے، وہ اللہ کریم نے اس سے اگلی آیت میں ذکر فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کہ اللہ کے ولیوں کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ دوسری نشانی وکانوا یتقون، اور ان کے دل، دماغ، سوچیں، خیال تقوی کے نور سے منور ہو۔ یہ پہلی اور ابتدائی نشانی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بندہ ولایت کے درجے پہ کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک ولایت کی نشانیاں، ولایت کا معیار، ولی کی پہچان، یہ ہمارے ترازو اور ہمارے پیمانے ذرا اور ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی بندے سے کوئی ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو، سرزد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ
ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی بندے کو ہم دیکھیں جس کے بال حد سے زیادہ بڑھ گئے ہوں، مونچھیں اس کی بہت بڑی ہوں، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہوں، 2-4 چادریں اس نے گرمیوں میں بھی لی ہوئی ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ولایت کے درجے پہ فائز ہو چکا ہے۔ ہم کسی کو دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں اس کی 10 انگلیاں ہیں تو 10 کی 10 میں انگوٹھیاں پوری ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی ایک مقدار ہے، اس کے جائز ناجائز حلال حرام کا ہمیں شریعت نے بتا دیا۔ مثال کے طور پہ ہم ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ انگوٹھی بھی پورے کڑے جتنی ہو اور ہمارے اپنے مرضی کے مطابق، اس کی ایک خاص مقدار ہے۔ 4.5 ماشے نگینے سمیت، یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی ہے، اس کا حجم بہت کم ہے اور یہ نگینے سمیت 4.5 ماشے ہیں۔ دیکھیں آپ جن لوگوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں وہ اتنی اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو بتائیں اس میں کتنی ساری چاندی ہوگی، اور جو نگینہ لگا ہوگا اس سمیت اس کا وزن کتنا ہو جائے، تو وہ ہماری اپنی مرضی ہے، شریعت کے مطابق نہیں۔ 4.5 ماشے نگینے سمیت اس کی مقدار بتائی گئی ہے جو سنت کے مطابق۔ تو اب ایک بندہ 10 انگوٹھیاں پوری پہن لیتا ہے، بلکہ 10 سے بھی زیادہ، ایک انگلی میں بندے نے 2 بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے، حالانکہ یہ ولایت کی نشانی نہیں۔ گلے میں کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ سید زادہ ہے، یہ صاحبزادہ ہے، یہ مکے سے لے کے آئے، یہ مدینے سے لے کے، جہاں سے بھی لے کے آئے، جو بھی ہے، شریعت کوئی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے کہ ایک محلے میں تو شریعت لازمی ہے، باقی اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کوئی سید زادہ ہے تو اس کے لیے بھی احکام وہی ہیں، کوئی اگر عام آدمی ہے تو اس کے لیے بھی احکام وہی ہیں، کوئی امیر آدمی ہے تو وہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے، کوئی غریب ہے تو وہ بھی اسی دائرے میں۔ تو یہ ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں، بال بڑے ہو جانا، انگوٹھیاں زیادہ ڈال لینا، گلے میں لاکٹ ڈال لینا، ہاتھوں میں اور پیروں میں مختلف قسم کے کنگن ڈال لینا، یہ ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ ہم نے بنائی۔ ولایت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان کی دولت ہو، دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کا نور عطا فرمایا ہو، یہ ابتدائی نشانیوں میں سے۔ اب تھوڑا سا اور بات کو سمجھانے کے لیے مزید کھول دیتا ہوں۔ کرامت ہمارے نزدیک ولایت کی پہچان ہے۔ بعض اوقات بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری زندگی کرامت کا اظہار نہیں فرماتے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی ولی نہیں۔ نبوت کے اعلان سے پہلے اگر کسی نبی سے کوئی ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو، عقل نہ تسلیم کرتی ہے، تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ یا آپ کو لفظ بھول جائے گا، میں سمجھا کے آگے چلتا ہوں۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ایسی چیز جو عادت کے خلاف ہو، عقل اس کو تسلیم نہ کرتی ہو، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور اعلان نبوت کے بعد کوئی ایسا کام سرزد ہو جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ تو لفظ سنا ہوا ہے، وہ نہیں سنا ہوا ہے؟ بولے نا، سنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ہے، تو اس کو ہم معجزہ کہیں گے۔ آپ نے سورج کو اشارے سے واپس پلٹایا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایسا کام جس کو عقل تسلیم بھی نہ کرے
اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو وہ معجزہ ہوگا، اعلان نبوت سے پہلے ہو تو الحاظ پھیلائے، نچلے طبقے میں آتے ہیں۔ بندے کے اندر ایمان اور تقوی نہ ہو، یعنی غیر مسلم ہے، اس سے کوئی ایسا کام سرزاد ہوتا ہے تو وہ استدراج ہوتا ہے، اور ایمان اور تقوی موجود ہو پھر کوئی ایسا کام ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دھیان سے بیٹھے ہیں تو دجال آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے اشارہ کرے گا بادل بن جائیں گے، اشارہ کرے گا بارش برس جائے گی، اشارہ کرے گا بندے زندہ ہو جائیں گے، اشارہ کرے گا مر جائیں گے۔ یہ دجال کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی کے بغیر ایسا کام جو عقل جس کو مانتی نہیں ہے وہ استدراج ہے، اور ایمان اور تقوی کے ساتھ ہو تو پھر اس کو کرامت کہا جائے گا۔ جیسے ہم اللہ کے ولیوں سے کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، ہم کہتے ہیں بزرگ اس وقت وہاں پہ تھے، آج یہ چند گھنٹوں کے بعد یہاں پہنچے ہوئے، پتہ نہیں کیسے، تو اس کو ہم کرامت بولتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، بڑی مستند کتاب ہے اور بڑی مزے کی اور بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ آپ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ ہے شیخ علی خواص، صاحب حال بزرگ ہے، یہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس کے جسم کے اوپر کپ کپی ہے، تھر تھراہٹ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ایسے سارے اثرات ہیں۔ تو وہ شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنی صحبت میں رکھیں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ اپنا کام کرو، میں مصروف ہوں، میں تجھے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ دھیان سے بیٹھنا ہے۔ 2-3 مرتبہ اس نے اصرار کیا ہے کہ مجھے آپ ساتھ رکھیں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ جب اس نے بہت زیادہ محنت کی، اصرار کیا ہے، تو شیخ علی خواص اس بندے کو کہتے ہیں کہ میں تجھے ساتھ نہیں رکھتا ہوں، مجھے تجھ سے بو آتی ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ مجھے تجھ سے کفر کی بو آتی ہے، میں تجھے ساتھ نہیں رکھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ میں نصرانی ہوں۔ پھر اس نے اقرار کر لیا کہ میں نصرانی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے کفر کی بو آتی ہے، لیکن مجھے آپ نے ساتھ رکھنا ہے، اپنی سنگت میں آپ نے مجھے رکھنا ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو، آپ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے راستے میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی، اذیت، تکلیفیں، رکاوٹیں، پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں برداشت کروں گا۔ 8 دن گزرے، 8 دنوں کے بعد اس نصرانی کی کیفیت بڑی ماڑی سی ہو گئی، بھوک اور پیاس ہاتھ کراس کر گئی، بیچارہ کمزور ہو گیا ہے، نقاہت آ گئی۔ اس نے بزرگوں سے کہا ہے بھائی میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں کی تھیں کہ میں برداشت کروں گا، میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اب کام میری حد سے باہر ہو گئے۔ آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں، آپ ایسے کریں کوئی کھانے پینے کا بندوبست کریں، میں آپ اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کافر نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، آپ مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کرنا، میرا بھرم رکھنا ہے۔ اس نے بڑی بات کی ہے کہ تم اللہ کے بڑے قریب ہو، تمہیں بڑا قرب حاصل ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرو، یہاں پہ کوئی ظاہری صورتحال ہے ابھی نہیں۔ اب دھیان رکھیں، بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ہے ایک طبق نیچے اتر رہا ہے، ٹرے، مجمع یا جو بھی چیز آپ سمجھیں، اس میں 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بزرگوں نے اس نصرانی کو فرمایا کہ یہ لو آپ کھاؤ۔ اس نے کھایا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تھوڑا سنبھل گیا، سفر آگے شروع کر دیا۔ 8 دن اور گزرے ہیں، نصرانی کے حالات پھر وہی ہو گئے جو 8 دن پہلے ہوئے تھے۔
یعنی بھوک پیاس حد کراس کر گئی، چلنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اب شیخ علی خواص نے یہ بات دیکھی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب اس کو بھوک پیاس لگی اور حالات ماڑے ہو گئے، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے، طبق اتر آیا، 2 پیالے شربت کے، 2 روٹیاں بھی آ گئی۔ تو روز روز تو کیفیت ایک جیسی نہیں نہ ہوتی، روز روز تو سارے کام نہیں ہو جاتے۔ تو آج پھر اگر اس نے یہ کہا تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا، آج میں پہل کر لیتا ہوں۔ شیخ علی خواص اس نصرانی کو کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، تم ان کے پادری ہو، تو آج والا انتظام تم کرو۔ سمجھ آئی یہ بات؟ کوئی نہیں، چلو اگر آ گئی ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ بولو۔ مطلب آدھے بندوں کو سمجھ، سب کو آئیے تو پھر سارے بولیں۔ چلو اگر زبان پہ آ جائے تو پھر بول دیا کریں، اس سے ذرا چلو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میں مسجد ابراہیم میں بیٹھا ہوں، کوئی قبرستان میں نہیں ہوں۔ تو آپ سبحان اللہ بولتے رہتے ہیں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بار شیخ علی خواص نے یہ انتظام کیا تھا، دوسری بار آپ نے کہا ہے تم عیسائیوں کے بڑے پادری ہو، تمہارا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، آج والا انتظام تم کرو۔ اس نے سجدے میں سر رکھا، تھوڑی دیر گزری ہے، اسی طرح کا ایک اور طبق نیچے اترتا ہوا دیکھا، جس میں 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں رکھی ہوئی۔ پہلی دفعہ کتنی تھی؟ 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے، اور ابھی جو طبق اترا ہے اس میں 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں۔ یہ داتا علی اجویری اپنی کتاب کشف الماجوب میں لکھ رہے ہیں، 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں۔ اب وہ نصرانی کہتا ہے بھائی حضرت اب آپ تناول فرمائیں، کھائیں آپ نے فرمایا نہیں، یہ استدراج کا کھانا ہے۔ جو ٹائم پہ آئے ان کو پتہ ہے استدراج میں نے کیا بتایا، ایمان اور تقوی کے علاوہ عادت کے خلاف کوئی ایسا کام ہو تو اس کو استدراج بولتے ہیں، ایمان اور تقوی کے ساتھ کوئی ایسا کام ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ غیر مسلم ہے اور یہ ایک استدراج کا کھانا ہے، بزرگ کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، یہ استدراج کا کھانا، یہ کرامت تو نہیں ہے، کیونکہ نہ تمہارے اندر ایمان ہے نہ تقویٰ ہے، تو میں یہ کھانا کیسے کھاؤں؟ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا حضرت آپ تناول فرمائیں اور ساتھ ساتھ 2 مبارکیں بھی قبول فرمائیں، ایک تو کھانا کھائیں اور دوسرا 2 مبارکیں بھی قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ کہتا ہے آپ نے تو سجدے میں سر رکھا تھا، پتہ نہیں کون سی دعائیں کی تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھا ہے تو 2 دعائیں کی۔ درود پاک پڑھیں۔ جی میں نے سجدے میں سر رکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں 2 دعائیں کی۔ پہلی میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہے کہ یا اللہ یہ جو شیخ علی خواص بزرگ ہے، یہ اگر تیرے سچے ولی ہیں، اگر صحیح ولایت کے مقام پہ فائز ہے تو 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں بھیج۔ پہلی تجھے مبارک ہو کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ دوسری میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ یا اللہ یہ جس دین کے اوپر چل رہے ہیں، یہ اگر دین سچا ہے صحیح ہے تو پھر 2 پیالے اور شربت کے اور 2 روٹیاں اور بھیج۔ پہلی مبارک یہ ہو کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں، دوسرا اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ کے بیعت کر کے دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا سچا دین۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے یہ 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں طبق میں اتری ہیں۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد داتا علی اجویری لکھتے ہیں کہ شیخ علی خواص اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ یہ جج کر سکیں کہ یہ استدراج ہے کہ کرامت ہے، کیونکہ کرامت وہ ہوتی ہے جو ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ ذات ہو، اور استدراج وہ ہوتا ہے جو ایمان اور تقوی کے بغیر ہوتا ہے۔ اب آئیں میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ والے کام جو عام بندوں سے سرزد ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کے بڑے ولی ہو گئے، یہ ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے عرض کی ہے بندے کے بال بہت بڑے ہو گئے،
कंगी नहीं करता है, हम समझते हैं अल्लाह का बड़ा वली है। बंदे ने अंगूठियां 10 की 10 पूरी पहनी हुई हैं, हमने कहा विलायत के दर्जे पे फायज हो गया। बंदे ने मैले कुचैले कपड़े, जूते नहीं है, ऐसे फिर रहा है, हम कहते हैं विलायत के दर्जे पे फायज हो गया। बंदे ने हार पहना हुआ है, कंगन पहना हुआ है, लाखट पहना हुआ है, कंगन पहने हुए हैं, 2-4 ऊपर कंबल ओढ़े हुए हैं, हम कहते हैं विलायत के दर्जे पे फायज हो गया। हालांकि ये सारी चीजें विलायत की निशानियां नहीं है। विलायत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि बंदा ईमान के दायरे में दाखिल हो, और दूसरी बड़ी निशानी ये है कि बंदे को अल्लाह तक़वे का नूर अता हो। अब आए जिस पे मैंने पिछले जुमे पे एंड किया था, उसी पे आज फिर इख्तिताम करते मैं गुफ्तगू को मुकम्मल कर देता हूँ। एक बंदा आया बुजुर्गों की बारगाह में, कहता है ये अल्लाह के वलियों के पास बैठने से कोई फायदा भी होता है? लोग ऐसे जमगट्ठा बनाए रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, हुजूम दर जो हुजूम लगा रहता है, फायदा क्या होता है? गर्मी का मौसम था, बुजुर्ग बैठे हुए थे, बाज़ औक़ात बंदा वालिद साहब के पास खड़ा होता है तो पंखा झुलाता है, बाज़ औक़ात उस्तादों के पास खड़ा होता है तो खिदमत करते हुए पंखा झुलाता है गर्मी के मौसम में, बाज़ औक़ात अल्लाह के सच्चे वलियों के पास बंदे को शहादत मिल जाए तो बंदा पंखा झुलाता है, भाई चलो मुझे शहादत मिल रही है खिदमत की। बंदा खड़ा था पास, वो पंखा झुला रहा था। अब वो वाला जिस शख्स ने आके सवाल किया था कि इनके पास बैठने से कोई फायदा भी होता है, उन्होंने कहा ये बताओ गर्मी का इतना सख्त मौसम है, आपको हवा लग रही है कि नहीं लग रही है? उसने कहा बिल्कुल लग रही है। कहा ये वाला बंदा जो मेरे साथ खड़ा है ये आपकी खिदमत के लिए खड़ा है या मेरे साथ मेरी खिदमत के लिए खड़ा है? उन्होंने कहा हज़रत मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मेरी तो वाकफियत ही नहीं है, मेरी तो जान पहचान नहीं है, आपकी खिदमत के लिए खड़ा है। कहा ये पंखा जो झुला रहा है ये आपको हवा देने के लिए है या मुझे? उन्होंने कहा आपको, आपकी खिदमत के लिए खड़ा है। कहा हवा तुझे भी लग रही है? बुजुर्गों ने फरमाया कि आसान लफ्जों में यूं समझे जैसे आप मेरे पास बैठे हैं, ये बंदा पंखा मुझे झुला रहा है, हवा मेरे लिए ये बंदोबस्त कर रहा है, लेकिन हवा तुझे भी लग रही है, हवा तुझे भी लग रही है, फायदा तुझे भी हो रहा है। जब अल्लाह करीम अपने खास बंदों के ऊपर, अपने वलियों के ऊपर, अपने नेक बंदों के ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है तो ये नहीं है कि साथ वालों को साइड पे कर देता है। जब अल्लाह अपने नेक बंदों पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है तो आस पास बैठने वाले गुनहगारों के ऊपर भी इनके तसद्दुक़ से अपनी रहमतों का नुज़ूल जरूर फरमा देता है। तो इस वजह से दुआ करें अल्लाह नेक साले और अपने मुकर्रम बंदों की सोबत संगत नसीब फरमाए, मुझे आपको हक़ाइक़ समझने के साथ साथ अमल की दौलत से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 3